ہمارے سامنے سابق رکن پنجاب اسمبلی پاکستان پیپلز پارٹی کے ضلعی صدر چودھری تسنیم ناصر اقبال گجر ہمارے پاس موجود ہیں۔ ہم ان سے 27 دسمبر کو لیاقت باغ میں ہونے والی جلسے کی تیاریوں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ وہ کس سطح پر پہنچی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو جی، آپ کا بہت شکریہ۔ میں بصیرت ایک کارکن میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ لیاقت باغ کا جو جلسہ ہے ہمارا ثانیہ جو ہوا محترمہ شہید بے نظیر بھٹو کا، اس واقعہ کے لیے پہلے ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی پنڈی ڈویژن ہمیشہ یہاں پہ ایک جلسہ منعقد ہوا کرتا تھا، لیکن بلاول صاحب کی خصوصی یہ مہربانی سمجھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی پنڈی ڈویژن پہ انہوں نے کہا جی میں نے والدہ محترمہ کی جائے شہادت پہ میں ایک جلسہ رکھنا چاہتا ہوں، تو ہمارے لیے یہ باعث مسرت بھی ہے کیونکہ وہ ایک لیڈر ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اپنی والدہ محترمہ کی جائے شہادت پہ وہ پہلا جلسہ رکھ رہے ہیں، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ بھرپور تیاری بھی کر رہے ہیں اور بھرپور طریقے سے یہ جلسہ اس میں کریں گے جی۔ تو ہمارے کارکن ماشاءاللہ تیاری میں، تو انشاءاللہ ہماری پوری جدوجہد جو ہے وہ محترمہ بے نظیر شہید کی جائے شہادت پہ ہوگی۔ تو انشاءاللہ میں بھی سب بھائیوں سے، جالوں سے، کارکنوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نے وہاں پہ پہنچ کے 1 بجے یہ تجدید عہد وفا محترمہ بے نظیر بھٹو کے خون کے ساتھ ہم نے وفا کا ایک جو وعدہ ہے وہ نبھانا ہے، اور محترمہ کے والد اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین کے ساتھ کندھے سے کندھے ملا کے کھڑا ہونا ہے۔ تو میں سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اپنی چھوٹی موٹی رنجشیں بلا کے، اپنا تھوڑا سا پیار ملا کے، قدم سے قدم ملا کے، تو جو ہے بلاول بھٹو صاحب کے ساتھ شانہ بشانہ ہم کھڑے ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے، پاکستان کی سرزمین کے لیے اور پاکستان کی عوام کے لیے کچھ بہتری کے فیصلے کریں اور کچھ بہتری کی طرف ینگ جنریشن کو اپنے ساتھ لے کے چلیں، کیونکہ ہمارے پاس ینگ قیادت ہے، ینگ لیڈر ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کو اسی راہ پہ گامزن رکھیں جہاں پہ ذوالفقار علی بھٹو شہید نے مشن چھوڑا تھا، آگے بے نظیر بھٹو شہید نے یہ مشن لے کے چلیں، اور آج ہم بے نظیر بھٹو شہید کے مشن کو آگے لے کے ان کے بیٹے کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے چلیں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ جی۔ کیا آپ موجودہ حکومت کی پالیسیوں سے مطمئن ہیں؟ دیکھیں جی، یہ جو گورنمنٹ ہے یہ تو ایک پاپٹ گورنمنٹ ہے جی، اس کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے، اور ان کے یو ٹرن اب تو پہلے زمینی یو ٹرن ہوا کرتے تھے، آج کل ان کے خلا میں بھی یو ٹرن ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پالیسیز حکومت پاکستان کے لیے، پاکستان ایک ایٹمی پاور ہے، پاکستان کا ایک نام ہے، پاکستان کا ایک امیج لاسٹ سنس 1947 سے ایک نیا جو امیج ہے وہ ہم بنا رہے ہیں، لیکن یہ جو یو ٹرن اس طرح کا کہ جہاں ملیشیا سے گزرے ہیں اور یو ٹرن سعودی عربیہ کے لیے، ہم خود مختار ہیں، ہم کسی کے تابع نہیں ہیں، یہ جو ہمارا پاکستان ہے ہم کسی کے غلام نہیں ہیں، ہم نے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ مسلم امہ کی برادری کا ایک فرد واحد ہونے کے لیے ان کا ساتھ دیں، ان کے ساتھ کھڑے، لیکن ہمارا ایک اپنا وجود ہے، ہماری اپنی سوچ ہے، اور انشاءاللہ اس سوچ پہ ہم گامزن رہیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ذوالفقار علی بھٹو شہید کے مشن کو لے کے آگے چلیں گے، محترمہ شہید بے نظیر بھٹو کے مشن کو لے کے آگے چلیں گے۔ آپ کا مقصد ہے کہ یہ ضلع جہلم جس کو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے منی لاڑکانہ بنانے کا کہا تھا، کیا آپ اس کو پورا کر سکیں گے؟ انشاءاللہ کیونکہ دو چیزیں ہیں۔ پہلے آپ کی جماعت میں یہاں شکست کیوں شکست پے در پے شکست آپ کو ہر الیکشن میں ہوئی، اور مسلم لیگ نون نے یہاں سے واضح طور پہ الیکشن جیتا؟ یہاں پہ اس کے ذمہ دار ڈاکٹر غلام حسین تھے جنہوں نے 2 حلقوں سے الیکشن لڑا تھا، یا پارٹی تنظیمی معاملات جو تھے وہ خراب تھے؟ دیکھیں جی بھائی صاحب، بات یہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر جوش اور ولولہ جو اب نظر آ رہا ہے وہ ایک بہتری کی طرف ہمارا سٹیپ ہے۔ جو پہلے ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ زیادتیاں ہوتی رہی ہیں اور کارکنوں کے ساتھ زیادتیاں ہوتی رہی ہیں، ان لوگوں نے جن لوگوں نے 13 FIRs ایک جالے پہ کی تھیں، جھوٹی FIRیں، ان کو بھی ٹکٹ لیا گیا پاکستان پیپلز پارٹی سے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میری اوپر بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ ان لوگوں کو آگے لایا جائے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں اور ساتھ رہنے کا جنہوں نے وعدہ کیا ہوا ہے۔ تو میں انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ جو ہمارا سٹیپ ہے،
ہم یونٹ کونسل وائز جا رہے ہیں. ایک وقت تھا کہ یہاں پہ 54 یونٹ کونسل سے 48 یونٹ کونسل پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہوا کرتے تھے. انشاءاللہ تعالیٰ میرا مشن بھی یہی ہے کہ ہر گھر سے بھٹو نکلے اور انشاءاللہ یہ نکلے گا. قمر زمان کارا صاحب کو اپنے شمالی پنجاب کا صدر بنایا گیا ہے. وہ پارٹی کی بہتری کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بڑی محنت ہے. چودھری قمر زمان کائرہ صاحب ہمارا ایک بہت بڑا اثاثہ ہیں پارٹی کے، اور چودھری منظور صاحب جنرل سیکرٹری، یہ دونوں جو ایک قیادت ہے ہمارے لیے پنجاب کی بہت بہتر ہے. اور دیکھیں وہ تقریباً ڈیلی کا 10 سے 15 ہزار کلومیٹر وہ فیصلہ وہ طے کرتے ہیں. تو میں سفر کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے لیے وہ محنت کر رہے ہیں. اور انہوں نے کوئی تحصیل، کوئی ڈسٹرکٹ، کوئی سٹی جو کوئی میٹنگ انہوں نے نہیں چھوڑی. تو یہ ان کی محنت ہے. اگر آپ کے لیڈر انتھک اور محنتی ہوں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ نیچے بھی جو ہمارے جو جیلیں ہیں، جو تنظیم سازی ہے، وہ انتھک اور محنتی ہوں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بہت بڑا کریڈٹ ہے. چودھری منظور صاحب کا میں رات کو دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے پنڈی سٹی میں رکھا ہوا تھا، اور قمر زمان کائرہ صاحب کل مری میں جو بھی تنظیم سازی کے سلسلے میں اور گیٹ ٹوگیدر کے سلسلے میں پورا زور لگا رہے ہیں. ساتھ پرویز اشرف صاحب کے بیٹے بھی تھے، اپنا پرائم منسٹر صاحب کے خرم پرویز صاحب. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ٹیم ورک ہے. یہاں پہ کسی کی بڑائی یا کسی کو نیچا دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. ہر بندہ اپنا پورا زور لگا رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی ہمارا ایک گھرانہ ہے، ہمارا ایک کنبہ ہے، ایک خاندان ہے. ہم میں کسی میں کوئی بڑے عہدے پہ، کوئی چھوٹے عہدے پہ، یہ ہر بندے نے اپنا اپنا کردار نبھانا ہے. اگر میں ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہوں تو میں ایک اپنا کردار نبھا کے میرے بعد آنے والا جو بھی ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ آئے گا، ہمارے وہ سر ماتھے پہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم ہر آنے والے بندے کو عزت دیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی میں نے لاسٹ سپیچ میں بھی یہی کہا تھا کہ جو لوگ بٹکے بھولے دوسری جماعتوں میں چلے گئے، دوسری گروپس میں چلے گئے، جو پی ایم ایل این میں گئے، جو پی ٹی آئی میں گئے، ان لوگوں کے لیے آج بھی میرے لیے گھر کے دروازے کھلے ہیں، میرے دل کے دروازے ان کے لیے کھلے ہیں. اور میں انشاءاللہ تعالیٰ ان کو ساتھ لے کے چلوں گا، کیونکہ ہم نے لوگوں کے اوپر سیاست کرنی ہے. اور میں سمجھتا ہوں اگر لوگوں کے دلوں کے اندر ہمارا ادب، احترام، ہماری پاکستان پیپلز پارٹی کا پیار ہوگا تو ان کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہیں. ہم جو صبح کا بھولا اگر شام کو ہے تو اس کو بھولا نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں موسٹ ویلکم ہماری پیپلز پارٹی میں. آخری سوال تسنیم ناصر اقبال صاحب، میں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ 27 دسمبر کو آپ ضلع جہلم سے کتنے لوگ آپ کے ساتھ جا رہے ہیں؟ دیکھیں جی، ہم نے ایک ٹارگٹ ہر تحصیل میں دیا ہوا ہے، لیکن میری بھی میں بھرپور محنت کر رہا ہوں. اور جتنے بھی میرے ساتھ پارٹی کے جو لوگ ساتھ چلنے والے ہیں وہ چاہ رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ 100 سے اوپر گاڑی جو یہاں سے نکلے گی جہلم. اور ہمارا اکٹھ جو ہے وہ ہر تحصیل کا پہلے ہوگا. جیسے جہلم سے نکلیں گے، پھر دینا میں پڑاؤ ہوگا، اس کے بعد سہاوا میں ہوگا. تو سہاوا سے سارے ایک جلوس کی شکل میں چلیں گے. پی ڈی خان والے ہیں جو وہ پی ڈی خان سے سیدھے سہاوا آئیں گے اور ان کو ساتھ لے کے چلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آئی ہوپ کہ ہم نے 100 کا ٹارگٹ رکھا ہوا ہے، 100 گاڑی کا، اور اس سے بھی زیادہ انشاءاللہ لوگ ہوں گے. تھینک یو جی، بہت شکریہ، بہت شکریہ.